وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اصل میں اس میں یہ نہیں کہا کہ اس کا ثواب اس کو نہیں ملتا. اصل میں جن کو جواب دیا ہوگا عموماً یہ ہوتا ہے کہ ان کے مزاج سے واقفیت کی وجہ سے یا ان کی فکر اگر نظر آ رہی ہو کہ ہر وقت ثواب 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 کی ایک لالچ سی ہے اور ترقی کا راستہ بھی اختیار کیا ہے اور کر رہے ہیں الحمدللہ، تو ان کو سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی اس بہت زیادہ فکر میں نہ پڑو کہ ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، اچھے اچھے کام کرتے رہو. یہ حساب کتاب جو ہے ٹھیک ہے، کبھی کبھی دل چاہتا ہے زیادہ ثواب کے لیے بھی آدمی کوشش کرتا ہے اور اللہ ترغیب بھی دلاتے ہیں ہمیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ترغیب دلاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ مزاج یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر دفعہ جب کوئی زیادہ ثواب ملے گا تو کریں گے، ورنہ ہم دوسروں کے لیے کچھ نہیں کریں گے. اگر یہ ہوگا تو جس میں زیادہ ہوگا وہ کریں گے. دونوں ایک جیسے کام ہے، دونوں کی ترغیب آئی ہے، یہ والا کریں گے جس میں زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے، ایسا بھی کبھی کرنا چاہیے. لیکن ہر وقت صبح شام یہ حساب کتاب اکاؤنٹنٹ بن کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ اس میں اخلاص زیادہ اہم ہے. جو بھی کام کیا جائے گا اس میں اگر اخلاص ہے، تب دیکھو قیامت والے دن ایک شخص کو کل ایک نیکی اور اس کے ساتھ اخلاص، اس کا کام بن گیا. کیسے بنا؟ کہ قیامت کے دن ایک شخص کے پاس ایک نیکی کل کم ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل فرمائیں گے، اس سے کہیں گے جاؤ اچھا کسی سے ایک نیکی لے آؤ. تو آپ داری بات ہے، آپ کے تو علم میں سب ہے، لیکن اس کی اہمیت بتانے کے لیے، بندوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ بھی جاؤ. اب یہ ڈھونڈے گا تو لوگ منع کریں گے. یوم یفر المرء من اخیہ، اصول تو عموم تو یہی ہوگا، عام حالات میں کوئی کسی کو پوچھے گا. لیکن ایک شخص بالآخر اس کو مل جائے گا، خوب اس کی تگ و دو کے بعد. گویا اس کی سزا یہی تھی کہ تھوڑی کم کوشش کیوں کی، تو ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہیں پہ تھوڑی دیر اسٹریس میں تو رہے، تھوڑا پریشانی جھیل لے تاکہ اس کے درجات بلند ہو جائیں اور اس پر رحمت اور زیادہ نازل ہو جائے، شفقت ہو جائے اور اس کو بھی جنت کی جو برکتیں وہ مل جائیں. اور اس میں اب بھی اللہ کی طرف سے ہم پر شفقت ہوتی ہے، کیونکہ پاک صاف ہو کر جنت میں جائے گا تو جنت کے اندر اس کا مقام بھی اچھا ہوگا اور اس کو کوئی اس پر ایسا دھبا نہیں ہوگا کہ جس کو دیکھ کے کسی کو اندازہ بھی ہو سکے، اور اسے خود بھی اچھی کیفیت فیل ہوگی کہ محنت مشقت کر کے آئے. جنت بہت خاص لوگوں کے لیے ہے، تو وہ خاص بناتے ہیں اللہ. اگر گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو غیر خالص کر لیا تو اللہ خالص کرنے کے لیے جہنم میں لے جا کے صفائی کرا دیتے ہیں. تو اب بالآخر وہ شخص ایک مل جائے گا جو کہے گا کہ میرے پاس صرف ایک ہی نیکی ہے، تو لے جا. تو وہ لے کے آئے گا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے مل گیا بندہ. تو اللہ فرمائیں گے بھی اتنا سخی انسان کون ہے، تو اس کو بلاؤ. پوچھیں گے تم نے اتنی نیکی کیوں دی اس کو؟ یا اللہ میرے پاس ایک ہی تھی، میرا تو کچھ بالکل امکان تھا نہیں جنت میں جانے کا، تو میں نے کہا یہ بھی اس کے کام آ جائے گی، کم از کم ایک آدمی تو بچ جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت اس کے اس جذبے سے خوش ہوئے اور اس کو جنت میں اس کو بھی داخل کر دیا. تو اب دیکھو ایک آدمی کے پاس ایک نیکی، اس نے بھی جنت حاصل کر لی. تو جواب میں جو یہ کہا کہ نفل کا ثواب جو دوسروں کو دے دیا جاتا ہے، آپ کو ملے یا نہ ملے، آپ اچھے اچھے کام کیجئے. صلہ رحمی کا ثواب، دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا ثواب، وہ تو ملے گا ہی. لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتوں میں، حدیثوں کے اندر یہ مضمون آیا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اس کے اجر میں کچھ کمی نہیں کی جاتی، اس کو بھی اجر ملتا ہے اس کا. اور نفلی عبادات کر کے جب کسی کو دیا جاتا ہے صدقہ وغیرہ، دعائیں خیرات وغیرہ، حج عمرہ وغیرہ کیا جاتا ہے، تو سب کا ثواب اس بندے کو بھی ملتا ہے. اسی طریقے سے قیاس کیا جا سکتا ہے اور سارے اعمال پر بھی. اب یہ کہ ان روایتوں میں ذرا دو باتیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ وہ بہت اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثیں نہیں ہیں، بلکہ حدیثیں ذرا ضعیف ہیں، نمبر ایک. لیکن چونکہ فضائل کے باب میں ہے تو ان سے بالکل استدلال کیا جا سکتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن ایک اور بات اس میں زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ ایسی احادیثیں کم ہیں جو قابل استدلال ہوں، اگرچہ وہ بالکل صحیح نہ بھی ہوں لیکن کچھ ضعف کے باوجود، لیکن تعداد میں کم ہے. یعنی یہ معمول آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بہت زیادہ لوگوں کو ترغیباً کام نہیں کراتے تھے. یعنی ایصال الثواب کے باب میں آپ لوگوں میں یہی جذبہ پیدا فرمانا چاہتے تھے کہ ذرا ایثار کرو. اللہ قرآن میں بھی تو فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے دیتے ہیں اگرچہ ان کے اپنے لیے مشقت بنتا ہو. تو اب اپنے لیے مشقت بنتا ہے، مال نہیں ہے، پھر تھوڑا بہت جو ہے وہ بھی دے دیا تو خود غربت میں آ گئے، پریشانی میں آ گئے.
تو وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے چونکہ یہ کیا تم فکر نہ کرو تمہیں بھی اس کا ویسے ہی مل جائے گا سزا. وہ ملتا ہی ہے، بلکہ 10 گنا ملتا ہے، بلکہ اور بھی بڑھاتے ہیں اللہ. لیکن دین کا مزاج یہ ہے کہ اگر اس طرح سے کیا جائے گا تو پھر ہوگا یہ کہ کوئی آدمی کبھی بھی کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. پھر مشقت آئے گی کہاں؟ اور یہ مشقت بہت ضروری ہے. ہر مشقت محنت تکلیف کے بغیر اگر کچھ حاصل کیا جائے تو اس کی قدر بھی نہیں ہوتی، اس کی اہمیت بھی نہیں ہوتی. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہ ہے جو جس کی وہ کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے. کوشش تو کرے، کوشش کیا نہیں بیٹھے بیٹھے خالی جو ہے فارمولے لگا لگا کے ملٹیپلائی کرتا رہے اگر اپنے اجر کو، تو اس کے نتیجے میں اس کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ وہ کام تو وہ دوسروں کو ثواب کے طور پہ دے دے گا کہ جس میں اس کو پورا یقین ہو کہ اس کو پورا ثواب بھی مل رہا ہے اور دوسروں کو بھی ایڈیشنل مل رہا ہے، تو چلو تو بس اتنا ہی ایثار ہوگا. خیر بعض تو اس سے بھی زیادہ گویا اپنے اندر بخل کی بیماری پاتے ہیں کہ وہ اس کے باوجود بھی ایثار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ثواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جن کے نزدیک ان خاص چیزوں میں جن کا ذکر حدیث میں آ گیا، مثلا صدقہ، خیرات وغیرہ، حج عمرہ وغیرہ یا دعا کرنا، اس سے تو وہ اتفاق کرتے ہیں اور ان چیزوں کا ایصال کرنے کی اجازت دیتے، لیکن ان کے علاوہ کسی چیز کا قرآن کی مثلا تلاوت نفلی نماز وغیرہ کی یا ذکر وغیرہ کی ایصال کرنے کے بارے میں ان کی رائے یہی ہے کہ وہ نہیں پہنچتا. تو ٹھیک ہے، ان کی رائے یہ ہے تو وہ نہیں کرتے، وہ ایک الگ بات ہے. نہیں، جو مانتے ہیں ایصال ثواب کو اہم بھی سمجھتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے بھی ہیں، لیکن ان کا مزاج بھی یہ ہے کہ بس وہیں کرتے ہیں جہاں ان کو اپنے دل میں یہ اطمینان ہو کہ بھئی ہمارا حساب پورا ہوگا، اللہ سے ہم پورا لیں گے. تو گویا وہ ایثار نہیں کرتے، اجر دینا نہیں چاہتے، بلکہ بس وہ یہ چاہتے ہیں کسی طرح سے ٹک باکس بھی ہو جائے. ایثار بہت سارے لوگ کرتے چلو ہم نے بھی کر ہی لیا، اماں ابا بھی ذرا خوش ہو جائیں گے، فلاں بھی اور رشتہ دار بھی، سب لوگ کچھ نہ کچھ ان کو مل ہی گیا، یہ سارا میری اماں ابا کو مل جائے، باقی رشتہ دار وغیرہ ادھر ادھر. تو پوری امت کو دینے جذبے، دوسرے کے لیے جو دل کھلا ہونا چاہیے اس میں ایسا لگتا ہے کہ دل میں کچھ تنگی ہے. اور یہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھائی ہیں، ایک دیوار کی طرح. یشد بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو یہ جو خیر کے کام ایک دوسرے کے لیے کرنا چاہیے، وہ بھائی چارگی میں، اس جذبے میں ذرا کمی نظر آتی ہے. ہر آدمی بہت سیلف سینٹرڈ ہوتا جا رہا ہے. تو مزاج آج کل یہ ہو گیا کہ دوسرے کی قدر فکر نہیں رہی، یعنی یہ احساس اب نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کے لیے کچھ کر سکیں یا تو کر رہے ہیں، یعنی بس میں ہو پھر بھی نہیں کرتے. ایک تو یہ کہ ہمت ہی نہیں ہے، توفیق ہی نہیں ہے، موقع ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، نہ مال ہے نہ صلاحیت ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہ سب ہے اور کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی دل نہیں آتا. بآسانی سب کو ثواب دے سکتے ہیں لیکن کہتے نہیں، اپنی دعا اپنے لیے لگے ہوئے، اپنی فکر میں لگے ہوئے، ہم وقت ہونا چاہیے. اپنی زیادہ فکر ہونی چاہیے، پھر اپنے قریب الاقرب فالاقرب کے تحت ہی ہونا چاہیے. لیکن ایک عدد جذبہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ کبھی دوسروں کے لیے بھی کیا جائے اور ذرا کھل کے کیا جائے. اس امید پہ خالی نہ کیا جائے کہ مجھے بھی پورا ملے گا تو کرتا ہوں ورنہ نہیں کرتا. تو اصل میں اس جذبے کی اصلاح کی طرف توجہ تھی کہ جس میں ہمارے دلوں میں دوسروں کی قدر اس طرح سے نہیں رہ جاتی. نتیجہ یہ ہے کہ جن سے دل نہیں ملتے، جن کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ گئی ہوتی ہے، جن کی طرف سے یہ جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو ہمارے اپنے نہیں ہیں، ان سے ہمیں تعلق محبت نہیں ہے، ان کے لیے تو تصور ہی نہیں ہے. ان کے لیے تو کبھی بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ایک پہاڑ لگتا ہے. وہ تو فلاں تھے. وہ تو اب ظاہری بات ہے دلوں میں ایسے اگر آہستہ آہستہ کرتے رہے تو کدورت بھی آئے گی، چڑ نفرت بھی آئے گی، اور یہ جذبہ غیر مناسب ہے مومنوں کے لیے، بہت ہی خطرناک ہے. اور دل میں کدورت وغیرہ رہ گئی تو یہ تو اللہ معاف فرمائے بالآخر یعنی جنت میں سیدھا جانے نہیں دیں گے. یہ خطرناک عمل ہے. مومنوں کی تو پھر فرمایا کہ اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی جس میں بنی کلب کے بھیڑوں کے برابر گناہ ہو تو بھی بخش دیے جاتے ہیں، اتنے لوگ بھی بخش دیے جاتے ہیں. مثلا لیلۃ النصف من شعبان. تو چونکہ وہاں تربیت مقصود ہوتی ہے، جب لوگ سوال کرتے ہیں تو سوال کا جواب اس پس منظر کو یا ان لوگوں کو، یا مثلا بار بار اسی طرح کے سوال آ رہے ہیں اور ہر دفعہ یہ سوال کیا جا رہا ہے اور اسی طرح کا سوال کیا جا رہا ہے، تو پھر اس میں ذرا توجہ ہٹانے کے لیے کہ بھئی ٹھیک ہے ذرا اس سے اٹھو. اتنا مستقل جو ہے ایسا تاجر بن کے کام نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے بندگی کا اپنا حساب کتاب نہیں کرنا چاہیے. تو وہ فرشتے کر رہے ہیں کافی ہے، ہمیں تو بس لگے رہنا ہے. جیسے غلام کا کام ہے بس کرتا رہے، آقا جو کہے بس کرتا رہے، حساب کتاب نہ کرے، یہ اچھا نہیں لگتا. اور
اللہ اتنے بادشاہ ہیں کہ جب ایک ایک عمل پہ اتنا دے رہے ہیں اور نواز رہے ہیں اور ایک عمل پر اتنی جنت کے اعلیٰ اعلیٰ مقامات دے رہے ہیں، تو آدمی کوشش اپنی کرتا ضرور رہے اتنی، لیکن ایسا باریکیوں میں پڑ نہ جائے، دیوانہ نہ ہو جائے، اس چکر میں بس ادمو ہوئے میں صبح شام حساب کتاب۔ تو انہی دنوں میں اس طرح کے سوالات بھی پھر لوگ کرتے ہیں کہ اگر میں نے یہ نفل کیا یا یہ نفل کیا، دونوں میں سے کون سا کروں؟ دونوں کر، یہ دونوں نہیں کر سکتے، ایک ہی کرنا، تو جو دل چاہے کرو جس کے لیے سہولت ہے۔ لیکن وہاں یہ ہوتا ہے کہ نہ بس یہ پتہ چل جائے تاکہ ہم کسی طرح نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دل میں، اللہ کی مرضی میں، اللہ کی رضا میں کیا ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے۔ وہ کیسے پتہ چل جائے گا؟ پھر فائدہ کیا ہے اس حتمی چیز کا؟ فائدہ کیا؟ وہ تو آپ کے اخلاص پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ آپ نے ہلکا کام کیا، زیادہ اخلاص سے کیا، اس میں فضیلت زیادہ ہوگی۔ دکھاوے کے لیے بہت بڑا کام کیا تو منہ کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ایسے علماء بھی، ایسے بڑے بڑے سخی لوگ بھی جنہوں نے دنیا میں بڑا مال بظاہر دیا ہوگا، ایسے لوگ بھی جنہوں نے جان دے دی ہوگی، تو معلوم ہے آپ کو سب روایت حدیث کے اندر جو آئی ہے نا۔ تو اس لیے یہ احساس، یہ جذبہ بس اس گفتگو میں اسی کی نفی ہے۔ تو یہ کہا کہ نفل ثواب، نفل عمل کا ثواب جب کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کا ثواب آپ کو ملے یا نہ ملے، آپ تو صلہ رحمی کا ثواب اٹھا ہی لیجیے اور کام کیجیے، بس یہ مقصود ہے ادھر۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ نفل کا ثواب جو عمل کر رہا ہوتا ہے یا ایصال کر رہا ہوتا ہے اس کو نہیں دیا جاتا۔ احناف کی رائے میں یہی ہے کہ اس کو اجر ملتا ہے۔ واللہ اعلم۔